السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج قرآن پاک کے ایک سچے قصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ پارہ نمبر 7 ویزا سمیع، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ، آیت نمبر 111۔ پروردگار عالم اس میں فرما رہا ہے، اے میرے حبیب یاد کرو جب عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے کہا، اے مریم کے بیٹے، کیا آپ کا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ ہم کو آسمان سے خوان نعمت اتار دے؟ اب دیکھیے، اس قصے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی کے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ روزانہ بیٹھا کرتے تھے اور تبلیغ دین کی بات کرتے تھے، جیسا کہ ہر نبی کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی طرف، توحید کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اب جن کو خدا ہدایت دیتا تھا وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے تھے، جن کو ہدایت نہیں دیتا تھا، شیطان جن کے دلوں پہ قابض ہوتا تھا، وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی آیا وہ ہدایت لے کر آیا اپنے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھتے تھے بستی کے باہر، تو وہ بھی تبلیغ دین کی بات کرتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے۔ ایک دن حواریوں نے کہا کہ اے مریم کے بیٹے، کیا آپ کا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ ہم کو آسمان سے خوان نعمت بھیج دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ایسی فرمائش جس میں کہ امتحان مقصود ہو اس کو نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف آپ کی رسالت کی سچائی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں سے تبرکاً کچھ کھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہلوایا کہ میرے حواری یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا جواب میں کہ دیکھو، میں دسترخوان تو بھیج دوں گا، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان کو وہ سزا دوں گا، وہ عذاب دوں گا جو ساری خدائی میں کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، حواریوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایمان لائیں گے، آپ کا خوان نعمت دیکھ کر ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ ایک اتوار کے دن، تھوڑا سا جب دن ڈھلا تھا، سورج آسمان پہ چڑھا تھا، آسمان سے ایک سفید بادل کے ٹکڑے پر سرخ رنگ کے دسترخوان پر خوان نعمت اتر کے آ گیا، جو کہ خوان پوش سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ آ کے اترا خوان، آپ نے اسے دیکھا تو آپ روئے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، خوان پوش نہیں ہٹایا، بلکہ خوان اتر کے آنے پر ہی آپ دیکھ کر روئے اور آپ نے کہا، پروردگار عالم، اس دسترخوان کو ہمارے لیے باعث زحمت اور عذاب نہ بنانا، باعث رحمت بنانا۔ اس کے بعد پھر آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ نے پھر روئے، پھر اس کے بعد دعا کی کہ پروردگار عالم، آج کے دن کو ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، ہمارے آج کے لیے باعث زحمت، باعث برکت اور باعث نجات بنانا، باعث زحمت اور عذاب نہ بنانا۔ یہ کہہ کر آپ نے بسم اللہ خیر الرازقین کہہ کر جو خوان پوش ہٹایا تو دیکھا کہ ایک خوان کے اندر ایک تلی ہوئی مچھلی رکھی تھی۔ مچھلی کے گردا گرد قسم قسم کے ساگ تھے، ترکاریاں تھیں، 5 روٹیاں تھیں۔ مچھلی کی دم کے پاس سرکہ تھا، مچھلی کے سر کے پاس نمک تھا اور چاروں جانب ساگ تھے، اور اس کے پاس ساتھ 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی پہ گھی تھا، دوسری پہ کوئی اور روغن تھا، تیسری پہ پنیر تھا، ایک پہ خشک گوشت تھا۔ اسی طریقے سے 5 روٹیوں پہ مختلف قسم کے نعمتیں رکھی ہوئی تھیں۔
اب انہوں نے کہا، حضرت شمعون علیہ السلام وہیں تشریف رکھتے تھے. حضرت شمعون علیہ السلام نے پوچھا، یا حضرت کیا یہ کھانا دنیا کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ کھانا دنیا کا ہے، لیکن اسے باعجاز پروردگار ایسے ہی بھیجا گیا ہے آسمان سے بنا کے. اب حواریوں نے کہا کہ یا حضرت آپ شروع کیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، جنہوں نے منگایا ہے وہی کھائیں گے، میں کیوں کھاؤں گا؟ لیکن حواری ڈر رہے تھے کھاتے ہوئے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریبی بستی سے کوڑھیوں کو بلایا، بیماروں کو بلایا، جزامیوں کو بلایا، اندھوں کو بلایا، اپاہجوں کو بلایا، تمام بستی کے تمام معذورین کو بلا لیا، اور ہر شخص اس میں سے کھاتا گیا. اور باعجاز پروردگار اس دسترخوان میں سے جس نے کھایا، نابینا بینا ہو گئے، اپاہج اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، مبروس ان کے تمام داغ دھبے ختم ہو گئے. مبروس اس کو کہتے ہیں نا جن کو برس کے داغ ہوتے ہیں. اور کوڑھی ٹھیک ہو گئے. غرض یہ کہ ہر مریض آیا اور شفا پاتا گیا، اور یہاں تک کہ 1300 لوگوں نے اس میں سے کھانا کھایا، اور پھر بھی وہ دسترخوان جوں کا توں برقرار رہا، اور دوپہر ڈھلنے پر وہ دسترخوان واپس چلا گیا. اور ان کی شرارت دیکھیے حواریوں کی، کہ جس وقت انہوں نے دسترخوان دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور معجزہ دکھائیے. یعنی دسترخوان تو منگا لیا آسمان سے، لیکن پھر بھی معجزہ چاہیے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کو دیکھ کے، مچھلی کو دیکھ کے کہا، مچھلی سے مخاطب ہو کے کہا کہ زندہ ہو جا. مچھلی زندہ ہو گئی تڑپ کے. اس کے تمام وہ سپنے اور وہ جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ظاہر ہو گئے. وہ مچھلی جیسے دریا کے پانی میں ہوتی ویسے ہو گئی. اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی سے کہا، پھر پہلے جیسی ہو جا. پھر مچھلی ویسے ہی ہو گئی جیسے کہ تلی ہوئی شکل میں پہلے تھی. اور جب کھا چکے تھے چلا گیا دسترخوان، اور 40 روز آتا رہا ایک دن چھوڑ کر، اور بستی کے لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے. جب 40 روز گزر گئے تو بستی کے لوگوں کو، امراء کو شرارت سوجھی، اور انہوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ یہ جادو کا دسترخوان ہے. ایک طرف تو یہ نخوت آئی تھی ان کے دل میں، تکبر آیا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس دسترخوان میں سے جمع نہیں کرنا، بس کھا لو اور واپس کر دو. لیکن انہوں نے کھانا جمع بھی کیا، اور ایک طرف جمع کیا، دوسری طرف بستی کے لوگوں کو ورغلایا کہ یہ تو جادو ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تنبیہ کی، لیکن وہ باز نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کو موقوف کر دیا، اس کا آنا موقوف ہو گیا. اور 1300 آدمیوں میں سے جو روزانہ اس میں سے کھاتے تھے، اس پہلے دن بھی 1300 نے کھایا تھا، اور دسترخوان باعجاز پروردگار قائم و دائم رہا تھا اتنا ہی. پھر پروردگار عالم نے ان 1300 میں سے جو بس صاحب ایمان ہوئے تھے وہ ان کو الگ کر دیا، اور 333 جو اپنے کفر پہ قائم تھے، اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم تھے اور ایمان نہیں لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ان کو ایک نجس جانور کی شکل میں دے دی. ان کو ایک نجس جانور کی شکل دے دی. وہ 3 دن تک دنیا کی نجاستیں کھاتے پھرے، اور بالآخر تیسرے دن وہ سب کے سب مر گئے. یہاں تک قصے کا وہ ہے، اختتام ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس قصے میں سبق کیا ہے. ایک چھوٹا سا سبق، تو بہت کچھ ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کا وہ کر رہی ہوں، تجزیہ کر رہی ہوں
کہ پروردگار عالم کی فرما برداری کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے۔ جب انسان پروردگار عالم کا فرما بردار رہتا ہے تو اس کے اوپر نعمتوں کا مسلسل نزول رہتا ہے، اور جب نافرمان ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کی محبت اور عنایت اور اس کی ہم سے الفت سب ایک طرف ہو جاتی ہے، اور اس کا جلال غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ اور غیظ و غضب میں بھی اس وقت آتا ہے جب کہ وہ مہلت دے چکتا ہے، مہلت کو تمام کرتا ہے، تب پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں عذاب بھیجتا ضرور ہے۔ یہ قصہ ہمارے لیے باعث عبرت بھی ہے اور باعث نصیحت بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین۔ پروردگار عالم آپ کے آنگنوں میں رحمتوں کا سایہ بھیجے، رحمتوں کا نزول ہو، دین و دنیا کی نعمتوں کی برسات ہو، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔